بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء لكل داء دواء أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والنور الأبصار وضيائها والصحة الأبدان وشفائها. محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ میں مفتی سراج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ منڈے کو 8 سے لے کر 9 تک اور اس کا ریپیٹ سیٹرڈے 9 to 10، every Monday 8 to 9 live, and every Saturday the repeat from 9 to 10 take place about رقیہ شرعیہ، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات جانتے ہیں، الحمدللہ کافی لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرادیں، تمنائیں اللہ ہماری پوری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ ایک کام کر لیں، اگر آپ سن رہے ہیں جہاں جہاں پورے UK میں جہاں جہاں آپ لوگ سن رہے ہیں یہ رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آپ اپنا فون اٹھائیں اور فون اٹھا کر اپنے رشتہ دار، ریلیٹیوز اور فرینڈ، فیملی سب کو واٹس ایپ کر دیجئے اور ان کو بتلا دیجئے کہ بیسٹ پروگرام از ٹیکنگ پلیس۔ انشاءاللہ it will be very very beneficial for me, for all of you۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بات کہی جائیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہر آدمی دنیا میں پریشان ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں، اکثر تھوڑی، کوئی ذرا زیادہ، کوئی بہت زیادہ پریشانی، غم، وریث کسی نہ کسی چیز کی ہر ایک کو ہوتی ہے۔ کسی کو بیماری کی، کسی کو دکھ اور دردوں کی، کسی کو وریث ہے اپنی اولاد کی، کسی کو شوہر کی، کسی کو بیوی کی، کسی کو جاب کی، کسی کو قرض کی، کسی کو کیا، کسی کو کیا۔ پریشان ہر بندہ ہوتا ہے، اور دنیا اللہ پاک نے ایسی بنائی، کبھی خوشیاں کبھی غمی، لیکن غمیاں زیادہ ہے بنسبت خوشیوں کے۔ انشاءاللہ کچھ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے قرآن کو پڑھیں گے اور ان کی بات کو پڑھیں گے، ان کے بھیجے ہوئی کتاب کو ہم پڑھیں گے تو یقیناً اس میں ہر چیز کی شفا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کتاب میں ہر قسم کی بیماریاں،
جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے. ہر قسم کی بیماریاں، ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. صرف آپ قرآن کو پڑھیں گے تو بیماری ہی نہیں چلی جائے گی، مصیبتیں ہی نہیں چلی جائے گی، بلکہ قرآن کی برکت سے اس کی کہاں مجال ہے کہ یہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آئیں. جبکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. دوسری جگہ فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا، if Allah could reveal this Quran on the mountain, what Allah says, khashi'a, out of fear of Allah tabarak wa ta'ala, وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، should become pieces. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے. میں آپ کو صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتاؤں جس کو ابو نعیم نے اپنی کتاب میں الحلیہ میں نقل کی ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. قرآن کی چند آیتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا، آپ غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے. میں آپ کو قرآن کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، what he says about the ayats of the Quran, about the certain surahs of the Quran, how much benefit inside, how much cure inside, how much shifa Allah Ta'ala kept in the Quran. If a person turn towards Allah Ta'ala only for the sake of Allah, only for the pleasure, only and solely for the pleasure of Allah Tabarak wa Ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu narrated, subhanallah, he says, one day I passed through a person, he was very, very ill. He was very, very sick. Allahu Akbar. I passed through him and I saw him that he is very, very ill. Then I went by him. I went to him. I told him, can I read some Quranic ayats and blow in your ears? Can I read some Quranic ayat and blow in your ears? Allahu Akbar. یہ ہے قرآن. خیر الدوا القرآن. The best medicine. The best medicine. القرآن. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں I went and I recited only 4 ayats of Surah Al-Mu'minun, 18 para. Surah Al-Mu'minun, 18 para number 18, ayat from 115 to 118. Ayat number from 115 until 118. 4 ayats. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. 4 ayats. He says, I read in his ear, right کان میں پڑھ کے میں نے اس کو دم کر دیا. اللہ اکبر. When he returned to رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایک کال کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد I'm going to complete the hadith of Abdullah ibn Mas'ud رضی اللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام
مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں. میرے ہسبینڈ 4-5 سال سے نا گھر نہیں آ رہے, تو اس کے لیے پڑھنے کے لیے مجھے کچھ بتائیں. ان کا نام میرے اور بچوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاؤں گا. تو ادھر ہی آمنے سامنے میری ان کے بھائی کا گھر ہے, ادھر آتے ہیں لیکن اپنے گھر نہیں آتے. اللہ خیر فرمائے گا, اللہ آسان کرے آپ کی سب کی انشاءاللہ پریشانی کو اللہ دور فرمائے. انشاءاللہ میں آپ سنتے رہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. آپ کو حدیث سنا رہا تھا میں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. مولانا صاحب, مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ ہیں. ہیلو. جی 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 بولیے بولیے, میں سن رہا ہوں. جی, ایک 30 سال کی ہے, 30 ایئرز اولڈ ہے. جی جی جی. اور ایک ہے 27 کی. جب بھی میں ان سے شادی کی بات کرتی ہوں وہ لوگ بس ٹال دیتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں اپنے بچوں کے لیے. اچھا, دیکھنے میں بھی خوبصورت ہیں, ہر چیز ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. ایک وظیفہ بتاؤں گا, اس کو آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چھوٹا سا وظیفہ, ہاں بالکل چھوٹا, بہت آسان. آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ, بہت آسان ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا, جزاک اللہ خیر. اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث سنا رہا تھا. حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا میں نے ان کے کان میں جا کر یہ آیت کریمہ پڑھی. میں جب واپس آیا, کم بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سامنے آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے I mentioned the whole story, what happened to him, what I read, everything. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked me questions. ماذا قرأت في أذنه, ماذا قرأت في أذنه, what did you read in his ear, what did you blow, کیا آپ نے دم کیا اس کے کان میں کہ ٹھیک ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you have taught me, you teach me what to read, and you told me one day. So I read the last 4 ayats of Surah Al-Mu'minun. اللہ اکبر, قربان جائیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر کیا فرمایا, والذی نفسی بیدہ, قسم کھا کر, اس ذات کی قسم, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. قسم of the Lord in whose hand is my life. لو ان رجلا مؤمنا قرأ على جبل, if a believer, true believer, if he recite these ayats which you recited to him for the sick person, اگر یہی آیت فرمایا آپ پہاڑ پر بھی پڑھیں گے, لزالا, پہاڑ بھی اس کی جگہ سے ہٹ جائے گا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. لو ان رجلا مؤمن, مومن کے دل میں یقین ہونا چاہیے, یقین ہو کہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میرے اللہ کا کلام, میرے نبی کی بات سچ ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. Always he speaks the truth. He takes from Allah and is given to his ummah. Subhanallah. کیا کہہ رہے ہیں, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سول, روح, جان ہے. لو ان, اگر آدمی, رجلن مومن, مومن آدمی, ایمان والا, اسلام والا, کلمہ پڑھنے والا, پہاڑ پر بھی ان آیت کو پڑھ لے, قرأہا علی جبل لزالا, وہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں. انسان کیا, بیماری کیا ہے, پریشانی کیا ہے, پریشانی کے لیے تو ہمیں نسخہ بتایا ہے ہمارے آقا نے قرآن کے اندر سے. قرآن سب سے بڑا نسخہ ہے. ابھی جس مائی نے سوال کیا, سبحان اللہ, پریشانی ہے, شوہر گھر میں نہ ہو, بچوں کے دل میں کیا گزرتی ہے, if there is no father, what will happen to the children. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر ایک آدمی
غصے ہو جائیں تو دوسرے کو ٹھنڈا رہنا چاہیے. یہ ہر وقت یاد رکھیے. ایک چپ میں 100 فائدے ہیں. اگر آپ چپ رہیں گے، ہر وقت بیک آنسر نہیں کریں گے، آپ قبول کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ان کے غصے ہونے پر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، ایک دن وہ بھی چپ ہو جائے گا. اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل میں پھر آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر شوہر گھر میں آئیں، کچھ بولے، کچھ غصے ہو، ادھر سے بھی بیک آنسر، ادھر سے بھی غصہ ہے، دونوں طرف سے گرم ہے، تو ایسی صورت میں کبھی بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے محبت اور پیار کا اظہار ضرور کریں، ضرور کریں. اس لیے اپنے منہ کو چپ رکھیں. میں نے یہ کیس ایک نہیں ہزاروں عورتوں کو بتایا ہے کہ تم چپ رہنا، جواب نہ دینا. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مسئلہ حل ہے. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خاموشی سے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں. چپ رہو. ہم جانتے ہیں کہ ان کا قصور ہے، ان کا فالٹ ہے، ان کا قصور ہے، پھر بھی ہم خاموش رہیں گے تو ہماری خاموشی پر، ہماری سچائی پر اللہ ہماری مدد کرے گا. لیکن بیسٹ وظیفہ اللہ کے ناموں میں سے 2 نام ہیں. اللہ کے ناموں میں سے 2 نام ہیں. ایک ہے یا شہیدو، یا شہیدو، یا شہیدو، اور ایک ہے یا جامعو. جمع کر دے، شہیدو حاضر کر دے اس کو، یا شہیدو یا جامعو. ایک بہت بڑے بزرگ نے یہ 2 نام مجھے بتائے تھے کہ اگر کوئی آدمی بھاگ جائیں، اگر کوئی گھر سے چلے جائیں، تو ان کے لیے بیسٹ وظیفہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، بیوٹیفل کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں، میں اس کتاب کو پڑھاتا ہوں بہت سالوں سے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں لکھی ہوئی ہے. کہا ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، ایک دعا مقبول ہے، ایک دعا ایکسیپٹڈ ہے. 1 دعا ایکسیپٹڈ آفٹر ایوری فرض نماز. بس نماز کو دھیان سے پڑھ لو، اچھی طرح وضو کر کے سنتوں کو پڑھ لو، نوافل کو پڑھ کر اپنے ہاتھ اٹھاؤ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، پھر درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. یہ دعا کا طریقہ ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرو، الکلمات بے شمار ہے، قل هو اللہ احد پڑھ لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، چوتھا کلمہ پڑھ لو. کچھ نہ آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لو، پھر درود شریف پڑھ لو، اور پھر کو اللہ میں نے تیری تعریف کی ہے، میں نے تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے، اب میری دعا قبول کر لے. وہ دعا اپنی مانگو کہ اللہ میرا شوہر یا میری بیوی یا میری بچی یا فلاں میرے گھر سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے دل میں ہماری محبت ڈال کر ان کو ہم سے قریب کر دے، مجھ سے قریب کر دے، میرے اولاد سے قریب کر دے. اس لیے کہ نکاح ہی ہے محبت کے لیے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات مودتم و رحمہ، آپس میں محبت ہو، رحمت ہو، مرسی اپون ایچ ادر. اسی لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی یہ نام پڑھو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اللہ کی یہ نام بس 11 بار پڑھ لو. یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا جامعو یا جامعو یا جامعو 11 بار، 11 ٹائم both name together اور separately پڑھ کر اب اللہ سے دعا کرو. اللہ اب میں نے تیری تعریف بھی کر دی، میں نے تیرے حبیب پر درود بھی پڑھ لیا، میں نے تیرے 2 نام پڑھے ہیں. اللہ میری ایک ریکویسٹ ہے تجھ سے، میں نے نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا قبول کر لے. آپ دیکھیے فجر کے بعد دعا کی آپ نے اس طرح. This is the way how to ask Allah Tabarak wa Ta'ala. Have to praise Allah, have to send a salutation and durood upon beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then you recite some of the name from the 99 names of Allah. Allah says, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے نام سے، رحمان کے نام سے، رحیم کے نام لے کر پکارو، اور بے شمار میرے نام ہیں، میرے نام کو لے کر پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، خود قرآن میں ہے.
اللہ سے کہیں اللہ میں نے تیرے 2 نام پیارے ناموں میں سے 2 نام پڑھے ہیں، اللہ اس نام کے صدقے میری ایک دعا ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک التجا ہے، اے اللہ تجھ سے، اے اللہ میرا ایک رونا ہے، تو سن لے۔ یہ کہہ کر پھر اللہ سے کہیں توجہ کے ساتھ۔ اب دیکھیے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، وہ سنتا ہے میری بات آپ کی بات، بلکہ حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے اندھیرے میں، ڈارکنس میں، کالے پہاڑ میں، کالی رات میں، ایک کالی چوٹی پہاڑ کے اندر میں، انسائیڈ دا ماؤنٹن، اگر یہ کالی چوٹی اگر یہ کالی چلتی ہے تو اس کی آواز بھی